عقائد کی بربادی، یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سورج کی پوجا ہوتی، آگ کو پوجا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئی تصاویر کو اپنا معبود مشکل کشا اور حاجت روا مانا جاتا ہے، اور مسلسل ان کی عبادت جاری ہے۔ چوری، ڈاکہ، دوسرے کی بہو بیٹی کی آبرو ریزی، یہ اس قوم کا شیوا بن چکا تھا۔ متعدد الہ، متعدد معبود، متعدد مشکل کشا مان لیے گئے۔ ایسے حالات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ایک ایسا پیغام لے کر نکلے، ایک ایسا دستور العمل اور ایسا ضابطہ حیات لے کر آئے کہ جس سے عمل پیرا ہونے کے بعد انسان اپنے خالق، اپنے معبود کو راضی کر سکتا ہے، اور معاشرے کی ہر برائی، ہر بدماشی، ہر بے حیائی سے، ہر بد کرداری سے وہ معقول ہو سکتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا حرا کو جانا، پھر اس سے باہر آنا، جبریل کا غار حرا میں اترنا، اور اللہ کی جانب سے سب سے پہلی وحی کو لانا، یہ تمام واقعات آپ کی سیرت طیبہ کا ایک اہم حصہ ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے اپنے وقت میں آپ کے سامنے آ جائیں۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اپنے عقائد کی صحت کے لیے، بدعات اور رسومات سے بچنے کے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے عمل کرنے کی غرض سے آپ 8 دن کے بعد مجھے تھوڑا تھوڑا وقت عنایت فرماتے رہے تو انشاءاللہ میں بہت سارے ایسے مسائل آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور خاتم الانبیاء کی سیرت طیبہ کے حوالے سے رکھوں گا کہ جن سے آپ اپنی زندگی کو صحیح اسلامی زندگی بنا کر گزار سکیں اور ایسے راستہ سے آپ تسلسل کے ساتھ گامزن رہ سکیں جس راستہ کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. سامعین محترم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی کام کیے ہیں وہ قلوب کا تزکیہ ہے. یعنی دلوں کو پاک کرنا اور آپ کی صفات طیبہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لقد لفظ قد پر جب لام آئے تو عربی قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق بات مزید گویا کرتا ہو گئی، تاکید در تاکید ہو گئی. یعنی لا ریب لا شک یہ بات اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا، اور وہ احسان یہ کہ اس رات نے ان مومنین نے رسول بھیجا. قرآن کے اگلے لفظ سے رسولا من انفسہم، رسول بھی ایسا جو انہی میں سے تھا، من انفسہم ان کی جنس سے تھا. یعنی کسی اور مخلوق سے ان کے رسول کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اولاد آدم ہی سے انتخاب کیا. گویا اللہ نے احسان جتلاتے ہوئے جہاں یہ فرمایا ہے کہ میں نے تم میں رسول بھیجا ہے جو رہنمائی کرے، وہاں یہ احسان بھی بتلایا ہے کہ رسول بھی تمہاری جنسوں سے، رسول بھی تم ہی میں سے، رسول بھی اولاد آدم سے.
نہ کسی فرشتے کو رسالت دے کے بھیجی اور نہ ہی کسی جن کو رسول منتخب کیا. رسالت کے انتخاب کے لیے رب العالمین نے جن سے انسانی کا انتخاب کیا ہے اور اسی چیز کو بطور احسان کے جتنا ہے. اس بات عظیم رسول من انفسکم. آپ اس آیت کو سامنے رکھیں گے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے. ایک بہت بڑے عقیدے کی صحت ہو جائے گی. قرآن و سنت سے غافل طبقہ یا اسلامی عقائد و نظریات کا دانستہ صفایا کرنے کا پروگرام رکھنے والا گروہ محبت اور حس کے نام سے امت مسلمہ کے ذہنوں میں یہ جراثیم پیدا کر رہا ہے کہ نبی انسان نہیں ہوا کرتے. وسائل ایک شاعر یا قرآن و سنت کو نہ جاننے والے انسان کے لیے گویا یہ بڑی پسندیدہ بات ہے اور وہ بڑے شوق سے اس کو سنے گا. لیکن وہ اس پہ غور نہیں کرتا کہ ایک دین دشمن نے بڑی چالاکی کے ساتھ اسے قرآن کا منکر بنا لیا. وہ غیر شعوری طور پر محبت رسول کے نام سے لٹ جائے گا, اس کے رسالت کے نام سے وہ اپنی سوچ اور غور و فکر کی تمام راہیں بند کر لے گا اور اس کی اسی سادگی, اس کی اسی غفلت سے ایک دین دشمن اسے قرآن کا منکر بنا لے گا. اور یہ بڑی سادگی کے ساتھ استعمال ہوگا. اگر پیغمبر انسان نہیں ہے اولاد آدم میں سے نہیں ہے, جن سے انسانی کے ساتھ نہیں ہے, تو رب العالمین نے اس آیت احسان جتلاتے ہوئے یہ کیوں فرمایا کہ اس بات عظیم رسولم من انفسکم, کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہارے پاس رسول بھیجا اور رسول بھی ایسا کہ من انفسکم تمہاری جنس سے, تم ہی میں سے. من انفسہم کا لفظ نس ہے اپنے مفہوم میں. من انفسہم کا لفظ بالکل واضح ہے
اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے انسان کو دقت محسوس ہو. فیم رسول من انفسکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہارے پاس رسول بھیجا تمہاری جنس سے. اگر انسان دیانتداری کے ساتھ غور کرے، قبر آخرت کو سامنے رکھے اور یہ ارادہ کرے کہ میں نے اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، تو اسے پیغمبر کے حالات زندگی سے آپ کی سیرت طیبہ سے قدم قدم پہ رہنمائی ملے گی. جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا عقیدہ ہے کہ نبی کس دن سے آئے، نبی کون ہے. تو قرآن کی اس آیت نے بالکل وضاحت کر دی کہ پیغمبر جن سے انسانی سے آیا کرتے ہیں اور آخری رسول بھی جن سے انسان ہی دیتے ہیں. یہ شرط اللہ نے انسان کو بخشا ہے. لیکن اسلام دشمن ایک گروہ بڑی گھٹائی کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ یہ لکھا، جیسا کہ دیوان محمدی کے نام سے چھپنے والی کتاب میں یہ درج ہے اٹھا خود حق دسد ویندے اٹھا حق نال مل ویندے. ملتانی زبان میں اور اس کتاب میں یہ شعر درج، اٹھا خود حق دسد ویندے اٹھا حق نال مل ویندے. یعنی یہاں تو کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں، اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو عبد نہیں رہتا، وہی ہو جاتا. اٹھا خود عبد سڑ ویندے اٹھا حق نال مل ویندے. اگلا لفظ یہ دین دشمن، یہ قرآن و سنت کا باقی اور امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کو برباد کرنے والا انسان اگلے لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کرتا ہے. کہتا ہے دماغی کو چکر دے دے ہے الٹی چال کیا پوچھتے. پیغمبر کے لیے استعمال کر رہا ہے. پہلا حملہ اس نے یہ کیا کہ یہاں بندہ کہلواتا ہے، وہاں اللہ سے مل جاتا ہے، یعنی وہاں جا کے وہ عبد نہیں ہوتا. اور دوسرا حملہ یہ کر دیا پیغمبر کی ذات پر کہ دماغی کو چکر دے دے اے الٹی چال کیا کچھ نہیں. یعنی اس رسول نے معاذ اللہ ہمارے دماغوں کو چکر دے دیے. یہ ایک ایسی الٹی چال ہے کہ اس کے کیا کریں. یہ کتاب آپ کے ملک میں چھپی اور آج کے دن تک پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اس کتاب پہ کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے. پوچھا تک نہیں گیا، ضابطے تو بنا دیے گئے
ان قواعد و ضوابط کا اعلان تو کر دیا گیا کہ رسول کے گستاخ کی سزا 3 سال ہے، اور کبھی یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ پیغمبر کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے۔ لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ کیا یہ ضابطہ محض سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا گیا یا اس میں پیغمبر کے ساتھ حقیقی محبت یا عقیدت کا بھی کوئی عنصر موجود ہے؟ اگر تو دیانتداری کے ساتھ اس بات کے تنفاذ ہے تو پھر ایسی کتاب پاکستان میں کبھی نہیں چھپنی چاہیے تھی، اور اگر چھپی ہے تو جس نے چھاپی، جس نے تحریر کی، اسے لٹک جانا چاہیے تھا تختہ دار پہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جو اسی دیوان محمدی کو سامنے رکھ، اسی شعر کو سامنے رکھ کے اگر آپ پر وقت تشریف لائے تو قدر تصویر کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیوان محمدی کس نے لکھی، اسے چھاپ کون رہا ہے، اس کی تائید کس نے کی ہے، اور اس پہ آج تک قدغن یا پابندی عائد کیوں نہیں کی گئی، بڑی توہین اور گستاخی کی ہے۔ کچھ تو آپ کو الفاظ سے بہرحال محسوس ہو گئی ہوگی، لیکن میں اس پہ تفصیلی بات یا یوں کہہ لیجیے تفصیلی جرح آئندہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے خیالات اور آپ کی دینی غیرت اور دینی اہمیت کو جو جوڑا جا سکے اور اسلام دشمن طاقتوں سے جہاں آپ کو متنبع کیا جا سکے وہاں ہر باب اقتدار کو بھی متنبع کیا جا سکے کہ آپ ہر ضابطے کو دراصل اقتدار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہر ضابطہ، ہر قانون ناز کاغذی دستاویز ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی خواہش، کوئی طلب، کوئی سوچ نہیں۔ اگر ضابطے اس لیے نافذ کیے جا رہے ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے تو پھر ان قواعد و ضوابط کی موجودگی میں ایسی کتابیں ملک میں کیوں ہیں جو کھلم کھلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماغوں کو چکر دینے والا اور الٹی چال چلنے والا پیغمبر بتلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس کتاب سے کچھ تبصرہ کروں قدر تفصیل کے ساتھ، اور پاکستانی قوانین و ضوابط پر بھی بات کروں گا کہ ان کے ذریعے پیغمبر کی عزت، ناموس اور آبرو کے ساتھ تک محفوظ ہے۔ سامعین محترم، پاکستان موجودہ صورتحال حالات و واقعات کی روشنی میں انتہائی نامستقبل ہے۔ نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، اور نہ ہی کسی کی بات پرس۔ سارا کام نوکرشاہی کے قبضے میں ہے۔ وہ جس حکمران کو مرضی چاہے لٹائے، جس کو مرضی چاہے رہنے دے، جس کو مرضی چاہے نہ رہنے دے۔ کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی دستور نہیں۔ فرقہ وارانہ سرگرمی عروج پہ،
بدعنوانی اپنے کمال کو پہنچ گئی. چھوٹے سے لے کر بڑا تک رشوت کو اپنی ماں کا جہیز سمجھتا ہے. اسے اپنا موروثی حق تصور کرتا ہے. چاہے قوم تباہ ہو، ملک برباد ہو، اسے اس سے کوئی خرچ نہیں. اور حکام والا محض اپنی عیاشی کے لیے صرف اس لیے کسی کی گوشت مالی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ خود راضی ہیں، یا ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ ہم چند دن اس ملک کو لوٹ لیں، یہ اقتدار کی کرسی پہ براجمان رہی. وہ اسرائیل کو اس لیے ایس کروا رہے ہیں اور کسی کو اس لیے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ کہیں یہ افسر یا یہ نوکرشاہی ہمارے خلاف نہ ہو اور ہمارے اقتدار کو دھکا نہ لگ جائے. یہ کیفیت ہے پورے ملک کی. ہر دن کسی نہ کسی شہر میں کرفیو ہو، لڑائی ہے، فسادات. صبح سندھ کے حالات طویل عرصہ ہوا، آج تک زیادہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکی. ہزاروں گھر ڈاکوؤں کے ہاتھوں ویران ہو چکے ہیں. بیسیوں جانیں ان کے ہاتھوں برباد ہو چکی ہیں. لیکن نہ ماشاء اللہ کے دور میں سندھ کے حالات کنٹرول کیے گئے اور نہ ہی آج برائے ناز سول حکومت اور در حقیقت ماشاء اللہ حکومت میں وہ حالات کنٹرول کیے جا رہے ہیں. اور پھر پنجاب کی گزشتہ محرم کی صورتحال، جگہ جگہ فسادات، لڑائی، کیفیت کا نفاذ بھی آپ کے سامنے ہے. ان حالات کو بھی قتل پاکستانی حکومت کنٹرول نہیں کر سکی. خصوصیت کے ساتھ پنجاب کا نائب وزیر اعلیٰ، پنجاب کا دولت کے بلبوتے اقتدار سے آنے والا وزیر اعلیٰ، پنجاب کا وہ وزیر اعلیٰ جو کروڑوں روپے دے کے کرسی پہ آیا ہے، وہ ماس دولت کمانے پہ لگا ہوا ہے، ماس اپنی بزنس کے لیے شب و روز سرگرم آ رہے اور اس حد تک اس کو اقتدار سے آ رہے، اس حد تک کہ اگر اس کے احسان ہو گئے تو وہ یہاں تک بھی کہہ گزرتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو بھی ملنا چھوڑ دوں گا. بہن سے یہ لفظ کیوں نہیں نکلا کہ اگر میں کام صحیح نہیں کر رہا میں وزارت چھوڑ دیتا ہوں، تو بیوی چھوڑنے کو تیار ہے، بچے چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن کرسی اقتدار کو چھوڑنے پہ تیار نہیں. تیری ذہن، تیرے دلیل، تیرے خیالات پہ ایک بار نہیں لاکھ بار لعنت بھیجتا ہوں. بیوی چھوڑتا ہوں کہتا ہے لیکن کرسی نہیں چھوڑتا ہوں. بچے چھوڑنے کو تیار ہے لیکن اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پورا پنجاب تیرے دور اقتدار میں آگ میں جھونک دیا گیا ہے. سنی نوجوان کا لہو پانی سے سستا سمجھ کے بہایا گیا ہے. مجاور گورنر اور کرناٹک وزیر اعلیٰ پوری قوم کے خون سے ہولی کھیل رہے ہو، اپنی بزنس پہ لگے ہوئے ہو، صرف دولت کما رہے ہو. میں داد دوں گا ان ممبران کو جنہوں نے اس نال وزیر اعلیٰ کے خلاف آواز اٹھائی ہے. آپ کی داد دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو داد دینا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. میں مذہبی فریضہ
ادا کرتے ہوئے یہ کہنا آسنا اب سمجھتا ہوں کہ اس وزیر اعلیٰ کو فوراً سبق دوست کیا جائے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جی تھوڑا خون ہوا محرم کیا کنٹرول کیا گیا ان حالات کو سنبھالنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے اور جتنے سنی نوجوانوں کا لہو گلی ہے ان کے مداوے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے. صرف اتنا کہہ دینا چاہیے فرقہ وارانہ لڑائی ہے، اس سے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، اس سے حالات کنٹرول ہو جائیں گے. رہا کہ پاکستان کے حالات کچھ نوکرشاہی اور کچھ بزنس مین وہ شراب کی وجہ سے انتہائی ناگفتگی جتنی قراردادی مرضی پاس کرو، جتنے ریزولوشن مرضی پاس کرو، لیکن کسی کے کام کے جون تک نہیں رہتی. جو بد کردار افسر جہاں بیٹھا ہے، جو غلط کار افسر جس جگہ ہے، اسے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. ملک کی مجبوری صورتحال کو اگر میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں تو شاید وقت اس کی اجازت نہ دے، اس لیے یہ اختصار کے ساتھ آج کے جمعہ میں جنگ کی صورتحال کو زیر بحث لانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک بار نہیں، متعدد بار ڈپٹی کمشنر جنگ کے خلاف جہاں سے آواز اٹھی، قرارداد کے پاس میں آگاہ کیا گیا کہ یہ نام ڈپٹی کمشنر ہے اور اس کی وجہ سے ضلع کے حالات صحیح نہیں ہیں. ایک سال کے دوران جنگی میں 3 قتل ہو چکے ہیں مذہبی بنیادوں. متعدد علماء کے خلاف بلا جواز مقدمات قائم کیے گئے. رشوت کا دور ہے اور جب چاہو جس وقت چاہو بذریعہ رشوت جیسا کیسا ناجائز کام ہو وہ کرا لو. یہ اس ضلع کی موجودہ کیفیت اور پوزیشن جا رہی ہے. جنگ کے اخباری نمائندگان موجودہ انتظامیہ کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے تاثالات ہیں، ان کی انٹیلیجنس ہے. جو بیان دو یہ دیش ویر پہلے جا کے اسران سے ایک مشورہ کرتے ہیں کہ یہ چھاپ دیں، وہ کہیں تو بیان سکتے ہیں، نہ کہیں تو نہیں سکتے. ٹوٹل ہو جائے تب بھی مشورے، ڈاکہ پڑ جائے تب بھی ان سے مشورے، اور اگر خبر لگانی بھی ہے تو ایسی غیر اہم جگہ پہ لگوانی ہے کہ جس سے کوئی خال پڑے. یہ جنگ کے پریس خصوصاً نمائندہ جنگ اور نمائندہ نوائے وقت کی عادت بن چکی ہے. جہاں وہ مذہبی تعصب کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں، وہی وہ انتظامیہ کی توسیع اور کاسانیتی کے لیے بھی کمر بستہ ہے. مجھے آج بدلے میں خواستہ اس اخبار کے خلاف کی آواز اٹھانا پڑی، اور مگر اگر میرے اتنے احتجاج پر نمائندہ جنگ اور نوائے وقت نے اپنی روش نہ بدلی تو ممکن ہے کہ ہم اس اخبار کو آگ لگائیں، یا ممکن ہے کہ اس اخبار کے خریدنے کا بائیکاٹ کیا جائے. اور پھر میں آپ سے
دیانتداری کی بنیاد پر درخواست اور اپیل کروں گا کہ آپ اگر اس شہر میں 2000 ڈنگ یا نوابت خریدتے ہیں تو ایک دن 2000 آدمی اخبار کا بائیکاٹ کرے تاکہ اخبار کے اعلیٰ عہدیداران کو پتہ چلے کہ جنگ میں 2000 اخبار کیوں نہیں لکھا، جنگ کا یا نوابت کا یہ نقصان کیوں ہوئے، تاکہ ان نمائندگان کے کام کھینچے جائیں کہ تم صحافی ہو، تم صحافت کا حق ادا کیوں نہیں کرتے، تم محض انتظامیہ کی ٹوٹی اور کاسا لیسی سے کام کیوں لیتے ہو، تم غیر جانبدار رہ کر قومی آواز کو پذیرائی کیوں نہیں رکھتے، تم غیر جانبدار رہ کر اخبار کی ویلیو اس کے وزن کو برقرار کیوں نہیں رکھتے۔ میں آج تو اتنی ہی بے اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ انہیں اپنی روش بدلنا چاہیے، اگر انہوں نے روش نہ بدلی تو اس اخبار کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ تائید کرتے ہیں اس قرارداد سے۔ مزید میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صبر کی کوئی حد کے انتہا ہوتی ہے۔ ضلع انتظامیہ ہمارے مسلک کو یا ہمارے مسلک کے لوگوں کو دانستہ قرض کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور ڈپٹی کمشنر اپنے ذاتی عنایت، ذاتی حسد اور بغض کو بروئے کار لاتے ہوئے باہر لگائے ایسے اقدامات کرتا ہے کہ جو اقدامات شہری حالات کو بجائے پرسکون ہونے کے برباد کر دیتی ہیں۔ آپ کے اسی شہر میں میرے خلاف انگنت مقدمات بنے، پہلے کبھی کا دکھا ہوتا تھا، اس ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں 1 سال میں مقدمات شمار سے باہر ہیں، لیکن ایک حد تک ان مقدمات کا تعلق تقاریر کے ساتھ تھا، ان مقدمات کا تعلق 16 MP سے تھا، لیکن ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ اسی انتظامیہ نے اور اسی ڈپٹی کمشنر نے جانتے بوجھتے ہوئے 302 کا مقدمہ ہمارے خلاف ناجائز درج کیا۔ تحقیق اور تفتیش کرنے کے باوجود اس نے کوئی شرم، کوئی حیا محسوس نہ کیا، جس کے نتیجہ میں جہاں شہری حالات بگڑے وہی پورے ملک میں بھی ایک آواز اٹھی اور پورے صوبے کی گورنمنٹ کے لیے ہمارا وہ کیس کا مقدمہ ایک مسئلہ بن گیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تمام سرکارستانی ایس پی سی کی ہے، اگر یہ بر وقت صحیح کارروائی کرتا تو کبھی بھی حالات نہ بگڑتے، صورت حالات سنگین نہ ہوتی، حالات بگڑے پورے صوبہ کے سامنے ہیں، ضلع کے ہر فرد کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا تبادلہ نہیں کیا گیا اور یہ ہر دن اپنی انہی کارروائیوں پہ لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی کے خلاف احتیاط سے کام لیتے، ہر ایک جو اس کے اختلاف کر لے اس کے خلاف یہ اپنا پورا زور صرف کر دیتے، تو 188 16 MP اور 302 کے مقدمات تک یہ انتظامیہ پہنچی اور انہوں نے ہمیں کرس کرنے کا پروگرام بنایا۔ اب انتہائی غلط، انتہائی گھنونا، انتہائی دکھ دہ قدم اسی انتظامیہ نے اور اسی ڈپٹی کمشنر نے، اس کے کل پرسوں نے اور جھانکی پولیس نے، خصوصاً 18 جاری کے انسپکٹر نے انتہائی بدفکری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مقامی ذمہ دار کا پالتو ہونے کی حیثیت سے میرے خلاف چوری کا پرچہ درج کیا ہے۔
میں آج آپ سے اور کچھ نہیں چاہتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جہاں رہوں تو پھر آپ کو سخت قدم اٹھانا ہوگا. اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر. کیا خیال ہے آپ کا؟ بولو کیا ٹھیک ہے؟ چلے جاؤں جی؟ جو چاہتے ہیں چلے جاؤ، ہاتھ کھڑا کرو. نہیں اونچی آواز سے. پھر اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کو آگ لگ رہا ہے، اونچی آواز سے، آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ آج تک تو 18 کو چوک پہ جوتے مارتے ہیں، آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ ہڑتال کر لے اور جو نہیں کرے گا اس سے بھی ہڑتال کرائی جائے گی، آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی حد ہوتی ہے صبر کی؟ بے غیرت الو کے پٹھے، خیرات کے دجال، خلافت کے کیڑوں، تمہیں کچھ خیال آنا چاہیے. تم اخلاقی جرائم تک اترائے ہو. آج تم نے چوری کا پرچہ درج کیے. ڈپٹی کمشنر کوئی لڑکی پیش کرے گا کیا کلاس بڑا کر کے لگا رہا تھا؟ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کرتا جاؤں؟ تم اخلاقی جرائم میں مجھے ملوث کرتے جاؤ، یا ڈپٹی رہے گا یا حکومت رہے گا. جس نے کرنا پڑے یہ رات کرنا پڑتے وہ ہر کہتی تھی جنگ مرد آباد. اور پرچہ درج کرانے میں جہاں ڈپٹی کمشنر کا ہاتھ ہے وہاں جنگ کی ایک تلاش کا ہاتھ بھی ہے. اس پیسہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ شرم کر، حیا کرو، کوئی حد ہوتی ہے. لوڈ سپیکر کی چوری کا پرچہ میرے خلاف کر. اور ایک واسو کے شرابی انتہائی قسم کے بدماش زمیندار کے پالتو ایسے چوری پرچہ درج کیا اور ڈپٹی کمشنر سے کہنے پہ درج کیا جو میری معلومات ہے. چوری کا پرچہ. اور جب بات کی کہتے روٹین میں کاغذ نکل جائے گی. بے غیرت، بے حیا، کائنات کے ترنگے، روٹین میں تمہارے ہاتھ سے کاغذ نکل گئی. تم نے سوچا تک نہیں. تم اخلاقی جرائم میں مجھے ملوث کر کے کس طرح گویا اپنے راستہ بھگانا چاہتے ہو. میں آج بغیر لگی مٹی کی جو بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں تو وعدہ کیجیے، نہیں دے سکتے تو آپ کا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ. دیں گے آپ قربانی؟ وہ قربانی دیں گے ہاتھ کھڑا. اور یہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کیا ہے. آج کی یہ تمام تر کارروائی یا وعدہ میں زبانی جمع خرچ نہیں، میں عملی اقدام کروں گا. سے یہ بدماشی، یہ بے حیائی برداشت نہیں ہوتی. میں اپنے کارکن کی حمایت کروں تو مجھے غلط مقدمات میں ملوث کر لو. اخلاقی جرائم میں منڈے سید کے ہمارے ساتھیوں کو پیٹا گیا، مارا گیا انہیں. میں آپ کے سامنے اسی سٹیج کی آواز بلند کر چکا ہوں کہ وہاں حالات بگڑ جائیں گے، بر وقت کنٹرول کیا جائے. لیکن بر وقت کنٹرول نہیں کیا گیا، حالات بگڑے. مسجد کا قبضہ کرنے کے لیے علاقے کا ایک شرابی زمیندار براہ راست گھس گیا، براہ راست.
اور وہ ذمہ دار اس سماج کے کہ اس کی بیگم آپ کے شہر میں کئی لوگوں کو خود کہہ چکی ہے کہ منہ سے کو جتی مارا حالے نام نہیں لینا وہ ہے جی پاک ہے نہیں کہ جدا نام لینا اور جو ہے میری طرف آپ کی جی مسجد پہ قبضہ ہمارے ساتھیوں کو پیٹا گیا ایک کا یہ ہاتھ ٹوٹے اس کا سرٹیفکیٹ پیش کر کے مقدمہ درج کرایا پرچہ درج ہوا لیکن بجائے اس کے کہ پولیس ملزم گرفتار کرتی بجائے اس کے کہ ان مجرموں کو پکڑا جاتا کیا یہ کہ مقابلے میں ان ساتھیوں پر جن کو مارا گیا تھا یا جنہیں مسجد سے نکال کے قبضہ کیا گیا تھا جن کی میں نے حمایت کی تھی اور پرچہ درج کرایا تھا ان کو بھی اور مجھے بھی لاؤڈ سپیکر کی چوری میں ملوث کر کے پرچہ درج کرا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈی سی ٹھہریے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر جھنگ کو بھی اور بھنگ پولیس کو بھی کہ اگر تم کسی کنٹری کی نسل نہیں ہو تو گرفتار کرو اگر تم کتیا کی اولاد نہیں ہو تو پکڑو مجھے اپنے کیس میں تم گرفتار نہیں کرو گے تو میں تمہیں حرامی النسل سمجھوں گا پکڑو تاکہ تمہارا ضلع کا امن قائم رہے اپنی بات چوری کا کیس میں زیادہ قرار ہے پکڑو اگر تم میں ضرورت ہے یا تم رہو گے یا میں رہوں گا یا علماء دیوبند کا سکہ چلے گا میں نہیں بات کر سکتا کہ تم ظلم بھی ہم پہ ڈھاؤ یہ دیش فرقے کی حیثیت سے ہمیں بلانے کی کوشش بھی کرو تم کاسالس کی اور تم کی ذمہ داروں کی کرو اور ہمارے کارکنوں کو مارو بھی پیٹو بھی اور مجرموں کو گرفتار بھی نہ کرو اور کراس کیس کے لیے تم پرچے بھی واپس کر لو جو اخلاقی اعتبار سے جائز نہیں تھی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر ڈی سی جنگ نے مجھے اس کیس میں گرفتار نہ کیا نہ کرایا میں اسے کتنی کی اولاد سمجھوں گا میں جب چور ہوں تو پکڑنا بلکہ اتنا نہیں کئی چھوکری بھی پکڑا جڑی میرا تو پیش کر یہ حوصلہ ہے تاکہ چوری اور حضور آرڈیننس برابر چلے بے حیائی کی انتہا ہو گئی صبر کا نتیجہ آئے دن برا نکلے کیا خیال ہے آپ کا انہیں مجھے پکڑنا چاہیے یا نہیں ہاں پکڑنا چاہیے چور مسجد کا خطیب رہے بولتے کیوں نہیں چور آپ کا امام رہے انہیں پکڑنا چاہیے اگر میں چور ہوں اگر میرا جرم ہے اگر میں نے سپیکر چوری کی ہے تم پکڑو اور اگر تم بھی جانتے ہو کہ پرچہ غلط ہے تو تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں حیا نہیں آیا اب کہ تو روٹین میں داخل ہی کر گئی ہمیں ایسا اثر نہیں چاہیے جو روٹین میں غلط کر کے درج کرتا روٹین میں نہیں نکلے تیری بد فکر کی اور تیری بے حیائی کا نتیجہ ہے اب پکڑنا چاہیے تمہیں مجھے یا نہیں پکڑنا چاہیے بولیے نا اسی آواز سے اور بلند آواز سے اس کیس میں مجھے گرفتار ڈی سی کو کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے آپ بھی کہیں کرانا چاہیے چور سے آپ کی جان بھی چھٹے انتظامیہ کی جان بھی چھٹے آگے دیکھیں گے اگر اس چور کا کوئی وارث ہوگا تو وہ ڈی سی کو بتلا دے گا کہ کرسی اقتدار پہ کیسے بیٹھا جایا کرتا ہے اور اگر اس چور کا کوئی وارث نہیں ہوگا یہ لاوارث ہوگا اپنی سزا آپ بھگتے گا آپ کو بتلا دے گا وہ چلا وارث ہے یا وارث ہے کوئی اس کے آتن کا ظلم آتن کا تشدد آتن کی بربریت تو شہر میں برائیت کو کھڑا کر کے جو بندی بریلوی جنگ چھڑوائی تمہارے دور میں 3 قتل ہوئے تیرا دور میں تشدد ہوا ظلم ہوا 23 دور کا جھوٹا پرچہ توڑا درج کرایا اور چوری کا جھوٹا پرچہ بھی توڑا درج کرائے اب ہم 7 قدم اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جب تو رہے گا جو ہم رہیں گے آج سے
آج سے ڈپٹی کمشنر جھانکی بدماشی کے خلاف تحریک کا آغاز ہے. آپ کریں گے ساتھ جی. پہلا راؤنڈ احتجاجی جلسہ، ٹھیک ہے. دوسرا راؤنڈ جلوس. تیسرا راؤنڈ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے دھرنا. چوتھا راؤنڈ دفتر کو گھراؤ، احتجاجی گرفتاری یا جو ہماری سمجھ میں آئے، یا ڈی رہے یا ہم رہے، یا یہ ہے کہ حکانے والا کیس کی تفتیش کروائیں. ٹھیک ہے. اگر پرچہ جھوٹا ہے تو ڈی سی اور تھانے دار دونوں کو معطل ہونا چاہیے. تم جانتے بوجھتے ہوئے غلط پرچہ درج کیا کرتی ہو؟ تم نے یہ پرچہ درج کر کے میری کردار خوشی کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. مرد آباد یا کتی پولیس، بے حیات بے حیرت پولیس، تعینات کی ترقی پولیس، تعینات کی متقی پولیس، رشوت دلال پولیس، راشی پولیس، کمیٹی پولیس، جتنی لانت بھیجو تھوڑی تو 2-4 کے لانت بھیج دو، سارے بھیجو لانت. شرکت کا یہ مانا شرکت کا یہ مطلب ہے کہ میرے مسلک کے کارکنوں کو پیٹا جائے، مارا جائے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو. اگر میں ان کا دفاع کروں تو مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ تمام کارروائیاں بھی میں کہنا چاہوں گا جنگ کے نمائندگان سے بھی کہ تم نے ہر ایک سے ووٹ بھی کی، تم کہاں ہو؟ نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ تم نے جنگ سے ووٹ دی، تم کہاں ہو؟ اس قوم نے ووٹ مسلم لیگ کا ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں دیے تھے. مجھے کوئی شرم نہیں ہے جو ہمارا حیا نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، ہم بھی اس کی کوئی مداخرائی نہیں کریں گے. اس قوم نے کسی کا ٹاؤٹ بننے یا کسی کا تاثر بننے کے لیے تمہیں منتخب نہیں کیا تھا. ہر دن غلط پرچہ درج ہوتی، سب کا مسلم لیگ کے چمچے اور ٹاؤٹ ہو تو نہیں بھونکتے ہو وہاں. تو یہ انتظامیہ غلط پرچوں کا اندراج کیوں کرتی ہے؟ یہ اخلاقی پرچے علماء کے خلاف درج کیوں کرتی ہے؟ میں اپنے منہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن آج کو میں ضروری سمجھتا ہوں جہاں میری ایک مذہبی حیثیت ہے، وہاں میری ایک سیاسی حیثیت بھی ہے. میری کردار خوشی کرنے کے لیے میری انتظامیہ اگر قدر وقت ہو چکی ہے، پھر میں اس سے لڑوں گا، ٹکراؤں گا، یا ہے کہ میں رہوں گا. آپ بھی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہاں ہے کوئی نمائندہ؟ مسلم لیگ کا جھولا کتنے وقت سے بنا وہ بول دیا کیوں نہیں ہے؟ منہ زبان کوئی نہیں تو جو جھولا چکی ہے کہ آپ سے نہیں جا سکتا. 1 سال ہو گیا ڈپٹی کمشنر کا تو آپ کا نہیں آتا. لاکھ نہ ہو ایسی قومی نمائندگی پر، ایسی ایم شخص یہ ایسی امن شخص پہ لات مارو یہ اس غلط افسر کو تبدیل نہیں کرا. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے جی. ایم پی او میں دربار ہٹا دینا. اگر ڈپٹی کمشنر غلط نہیں تو مجھے سزا دو، اگر غلط ہے تو بدلتا کیوں نہیں؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. بلکہ میں گول بات نہیں کرنا چاہتا، کھل کے کہنا چاہتا ہوں. میں کسی کا کہنا نہیں. میرے شہر کا ایم پی شیخ یوسف ہے، میں اسے کہتا ہوں یا قومی نمائندگی کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کراؤ یا مسلم لیگ سے استعفا دے دو. اور اگر تم نے یہ تبدیل بھی نہ کروایا، مسلم لیگ سے تم مستعفی بھی نہ ہوئے، آئندہ تمہاری حمایت کے لیے سوچا جائے گا. ہم بےکار ہر انسان کو کبھی اپنا نمائندہ اور سربراہ نہیں سمجھنا چاہتے. میں قطعی طور پر منافقت، بدل، شراب، توقی، ساکہ ریسی کا قائل نہیں ہوں. میں دو بات کرنے کا عادی ہوں، کھلی کتاب کی طرح ڈھلتا. میں وہ نمائندہ نہیں مانتا جو ایک غلط افسر کو تبدیل نہ کرا. ہاں مان لیتا ہوں کہ مجبوری ہوگی، پہلی میری مانی نہیں جاتی کہ جوں کی حمایت کرنی ضروری ہے.
بولو کہ صحیح. اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو جو کی نیت چھوڑو. ارے گول گپا پنجاب کا لوگا بتا اس کے نیت چھوڑو. اگر بات نہیں مانی جاتی اس کے خلاف کیا کھولو نا. ان کے خلاف زبان تو کھولو گے یا ان کو کہو کہ بات مانو. 1 سال ہو گئے ایک غریب انسان کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہ ضلع کو تباہ کر رہا ہوں. غلط کرتے کا انتراج کیا ہوئے. تم کس لیے بیٹھی ہو جو تم اگر تحقیق تفتیش کیے بغیر بچے کو درج کر لیتے اور فرقہ وارانہ لڑائی کو یہاں آئے دن جنم دے رہے ہو. میں کوئی لفظ میں یہ بھی کہوں گا کہ منڈے سید کے وہ مجرم جنہوں نے ہمارے کارکن کا ہاتھ توڑا انہیں بھی چوری گرفتار کیا جائے. اگر نہ کیا گیا نتائج انتہائی بھیانک نکلے یا نہ نکلے. اونچی آواز سے 302 چوری کے کیس جب بن گئے تو میں اور کس چیز کا لحاظ کروں. آپ بتائیں نا اتنا سٹیج باقی ہے اور ان چھوکری پیش کرانا تھا. چھوٹوں میں بول دے کہ رجت میں اب جو سٹیج باقی ہے کبھی کہیں سے وہ بھی پکڑ لائیں جو کہے کہ مجھے ہاتھ لگا ہے. بولو نا لائیں گے جو کتے لائیں گے. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام یہ کریں گے اس لیے کہ ان کا طریقہ کار کے بن چکا ہے کہ ٹرسٹ کیا رہا ہے. لیکن جب تک کسی کو خالق نہ مٹائے کوئی اور مٹا سکتا نہیں ہے. میں 200 لفظوں میں آپ سے بات کی ہے. آپ سے وعدہ لیجیے اب آئندہ اس تاریخ کا آغاز ہوگا چاہے 4-5 دن اس میں تعطل آ جائے اس لیے کہ لاہور شہر اندر کی کانفرنس کی مجبوری ہے تاہم یہ تاریخ چلے گی یا ڈی سی رہے گا یہاں میں. وہاں خدا والا الحمدللہ.